تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ایک ایسے بلند و بالا ڈھانچے کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کریں جو 4500 سال سے زائد عرصے سے کھڑا ہے، جسے ایک قدیم تہذیب نے تعمیر کیا جو طویل عرصے سے معدوم ہو چکی ہے۔ اہرام مصر دنیا کے چند مشہور اور پراسرار ڈھانچے ہیں، اور صدیوں سے لوگ ان کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نظریات سے لے کر کہ وہ کیسے بنائے گئے، ان مقصد کے بارے میں قیاس آرائیوں تک، اہرام ہمیں متوجہ اور دلچسپ بناتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت شامل ہوں، ہم اہرام کے اسرار کو ڈیکوڈ کرنے اور ان قدیم ڈھانچوں کے پیچھے کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ہی فرعونوں سے متعلق ممیز کی مختلف اشیاء مثلاً زیورات، برتن اور استعمال کی گئی دیگر چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ہم سب اس زمانے میں آرٹ کے شاہکار دیکھ کر حیران ہیں۔ کیا فن، کیا صناعی! ہزاروں برس پہلے بھی انسان کی عقل نے کیا کیا کرشمے دکھائے، لیکن جس عظیم بڑے کرشمے کے حوالے سے یہ تمام اشیاء ایک بار پھر سے رہتی دنیا کو حیران کر رہی ہیں، وہ ہے اہرام مصر۔ فرعونوں کی آخری آرام گاہ، دریائے نیل کے کنارے پر اسرار اہرام۔ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر تقریباً 52,000 اہرام موجود ہیں، جن کے وسط میں فرعون کا اہرام نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے تقریباً 5,000 سال سے قبل کیا اتنی زبردست ٹیکنالوجی موجود تھی کہ جس نے اس عظیم اہرام کو تخلیق کیا؟ لاکھوں بلاک سے قائم کردہ اہرام 45 منزلہ اور 17 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے ایک بلاک کا وزن 13 سے 25 ٹن تک ہے۔ اتنے وزنی بلاکس اس قدر دور کس طرح پہنچائے گئے، تعمیر کیے گئے اور لگائے گئے؟ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اہرام مصر سے متعلق ایک اور دلچسپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسے اہرام کی طرح شکل میں تعمیر کیوں کیا گیا؟ اسے چوکور، مستطیل، گول کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کا جواب آج کل کی سائنسی معلومات کے ذریعے کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ اگر ہم لکڑی، گتے یا فائبر شیٹ کی مدد سے بنائے ہوئے اہرام کو سطح زمین پر شمال اور جنوب کی سمت پر رکھتے ہیں تو اہرام کے اندر رکھی اشیاء محفوظ رہتی ہیں، کیونکہ شمال سے جنوب کی جانب مقناطیسی لہریں چلتی ہیں۔ قطب نما کے ذریعے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اصولاً قطب نما کو کسی بھی سطح پر رکھا جاتا ہے تو اس کی سوئی ہمیشہ شمال اور اس کا دوسرا حصہ جنوب کی جانب رہے گا، لہٰذا اس سمت چلنے والی یا مقناطیسی لہریں اپنا اثر دکھاتی ہیں اور اشیاء کو محفوظ رکھتی ہیں۔ غالباً اسی اصول کے تحت فرعون کی لاشوں کو محفوظ رکھا گیا۔ اس کا متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی دوائیں ان کے اجسام پر لگائی گئی تھیں کہ جس سے ان کا جسم محفوظ رہ سکے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ امراء کے میتوں کو سالہ سال اسی طرح محفوظ رکھا جاتا تھا۔ لیکن فرعون کے بارے میں سارے خیالات، سارے ابہام ایک جانب ہو جاتے ہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا: پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3,500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کے عمل کے دوران اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی
اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر اس قدر تکبر کرنے والے کے لیے تحریر ہے، اور آج کے دور میں بھی ہمارے لیے یہ ازہد مفرور اور طاقت کے نشے میں سرشاری کا ایک نمونہ ہے، جسے دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی ہم سب اپنے اپنے حال میں بدمست ہیں۔ احرام کے 3 کونے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس طرح احرام بنا کر اس میں رہا جائے، مراقبہ کیا جائے، تو ذہن پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ ان اشکال کے امارات توانائی کو اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ یہ توانائی مخصوص ہوتی ہے، یہ توانائی سفید ہوتی ہے۔ ناسا کے ایک سائنسدان کے مطابق احرام توانائی کا ذریعہ ہے۔ احرام کی طرز پر بہت سے سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، لیکن تمام تر تحقیقات کے باوجود اس اسرار کو جان نہ سکے۔ احرام مصر آج بھی پر اسرار ہیں، اپنے اندر بے شمار معلومات اور علم کا خزانہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ احرام کی شکل پر ذرا غور کیجئے۔ اس کے 3 کونے اوپر کی جانب اٹھتے ہوئے طویل بلندی پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور ایک نوک سی آسمان کی جانب نظر آتی ہے۔ 3 کونوں کا جن کا ماخوذ ایک جگہ جا کر رک گیا اور مل گیا۔ ویسے تو ہم سب احرام مصر کے بارے میں مختلف دلچسپ تحقیقات پڑھتے چلے آئے ہیں، لیکن اس 3 کونوں کے متعلق غور کریں تو ایک خوبصورت اور منفرد حقیقت سامنے آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سائنسدان اس معمے کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ احرام کس طرح مخصوص سفید توانائی کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ کیسے توانائی اس 3 کے مجموعے کی جانب کشش کرتی ہے۔ 3 کے اندر بڑا حسین تعلق ہے، اور جو اس تعلق کو سمجھ جاتا ہے وہ بالکل اسی طرح محفوظ ہو جاتا ہے جیسے احرام کے اندر اشیاء۔ یہ تعلق بہت آسان اور واضح ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہمیں قدرت کی جانب سے یہ تحفہ ملا ہے۔ ایک بندے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے تعلق یا کنیکشن ایک ایسا مثلث بنا دیتی ہے کہ اگر ہم اس سے تعلق کو مضبوط کر لیں تو ہم احرام مصر کے عجوبات پر ذرا حیران نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ایسا کھلا راز ہے جسے پانے کے لیے ہمیں اپنے دلوں میں وسعتیں پیدا کرنا ہوں گی، پھر اس مثلث کے اسرار خود بخود کھلتے چلے جائیں گے، جس میں گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ملے گا۔ آج سے 5000 سال قبل جن عقل مند دماغوں نے ان بھاری بھرکم بلاکس کو چاہے ذریعہ مواصلات یا کشش ثقل سے آزاد کر کے وزن کر کے اتنا بلند و بالا احرام بنا ڈالے، پھر ایسے عقل مند دماغ آج کے دور میں کیوں سامنے نہیں آئے جو احرام مصر کی طرز پر کوئی کمال دکھا سکیں؟ آخر کیوں؟ یقین جانیے اس میں کوئی اسرار نہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی بندوں سے ایسا کام لیا کہ بعد کی دنیا ان کی نافرمانی اور تکبر کی تصویر کو عبرت سمجھ کر دیکھے، اور ہم سب دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔